محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان جس ہستی کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس ہستی کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر 40 سال اپنی زندگی کے شروع کے ایسے گزارے کہ ان 40 سال میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کام کے اوپر کوئی بھی دشمن اپنے غیر پرائے انگلی اٹھا دیں یا اعتراض کر دیں کہ آج نبی بنتے پھر رہے ہو اور 40 سال سے پہلے ایسے کیا آپ نے کبھی اس 40 سال کے دور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ یہاں تک بات ہے کہ آپ کی قوم ایک میلے میں جا رہی تھی، تو آپ کی قوم نے کہا محمد آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8-9 سال تھی، 8-9 سال کے بچپن کی عمر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، بالکل میلے ٹھیلے میں جانا یا ایسا کوئی کام کرنا جیسے کہ عام طور سے بچے شرارتیں کرتے ہیں، ان چیزوں سے آپ بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے۔ جب آپ کی قوم نے آپ سے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ ضد کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہو۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے جاتے جاتے راستے سے آپ کو کوئی آواز دے رہا تھا، محمد اپنے قدم پیچھے ہٹاؤ، محمد اپنے قدم پیچھے ہٹاؤ۔ کون تھا وہ جو آواز دے رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیجا تھا، اور اس بات پر آمادہ اور اس بات کا حکم دیا تھا کہ میرے نبی تو قوم کی ضد میں چل پڑے ہیں، لیکن یہ اس میلے تک جانے نہ پائیں، آپ ان کو وہاں جانے مت دینا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے چلے تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ محمد بے ہوش ہو گئے ہیں، تو ان کا بھی جانا بچا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے مکے واپس لائے کہ 40 سال کی اتنی احتیاط والی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، ہمارے نبی کی عمر جب 40 سال ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور پھر 23 سال تک، 40 سال سے لے کر کے جب تک آپ کی عمر 63 سال ہو گئی، تو کتنا ٹائم ہو گیا پورا؟ اس 23 سال تک آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں پر محنت کرتے رہے، 2 چیزوں پر۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ میری امت کے بیچ میں، میری امت کی زندگی میں جو ایسے کام ہیں کہ جن کا میرے دین سے، میری شریعت سے، میرے طریقے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ امت ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک کام تو یہ کیا آپ نے، اس بات پر محنت کی ہے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر محنت کی کہ جو طریقہ میرے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو راستہ مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے، جو دین مجھے دیا ہے، جو مذہب، جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے خود سلیکٹ کیا ہے، میری امت اس راستے پر چلنے والی بن جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ جب آپ 13 سال کے بعد
کتنے سال کے بعد؟ کیونکہ 13 سال کی زندگی ہمارے نبی کی مکے کی ہے، 40 سال سے لے کر 13 سال کہاں رہے؟ مکے میں. تو اب کتنی عمر ہو گئی ٹوٹل؟ 53 سال. تو 40 سے لے کر 53، جب 53 سال عمر ہو گئی تو اب اللہ نے حکم یہ دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑیں اور مدینہ جائیں. جب مدینہ گئے تو وہاں پر آیا محرم کا مہینہ. پہلے سال جب محرم کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. 10 تاریخ کو، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے، یہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا بھئی ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ آج 10 محرم ہے، اور 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون کے ظلم سے اللہ نے بچایا تھا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. دریائے نیل سے 12 راستے پھاڑے اللہ تعالیٰ نے، اور ان 12 راستوں سے سارے بنی اسرائیل کو نکال دیا تھا. تو ہم اس بات کے شکرانے کے طور پر یہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ 10 محرم کو تو نے ہمارے نبی کو بھی فرعون سے بچایا تھا اور ہماری قوم کو بھی فرعون کے ظلم سے بچایا تھا. ہم اس بات کے شکرانے کے طور پر یہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. یہ بات کس نے بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہودیوں نے بتائی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم موسیٰ کی محبت میں اور موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو آج کے دن فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے بچایا تھا، اس بات کی خوشی میں تم روزہ رکھ رہے ہو. تو سنو، تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے اتنا گہرا رشتہ نہیں ہے جتنا گہرا رشتہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے. تم موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم محبت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں. اور دیکھو یہ بھی اسلام کا ایک الگ ہی شان ہے، یہ بھی اسلام کی، کہ یہودی دیکھو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عیسائی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہودی اپنا نبی کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو. عیسائی اپنا نبی کس کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں تو اب ان کا مذہب یہ کہتا ہی نہیں کہ تم اپنے دین میں باقی رہے یا نہیں رہے. عیسائی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے قرآن میں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو ان کا مذہب کہتا ہی نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر باقی رہے نہ رہے. لیکن اسلام کی صفائی ستھرائی دیکھیے، اسلام نے مسلمانوں کو کتنی تعظیم، کتنا ادب و احترام سکھایا ہے. اسلام مسلمانوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ تمہیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب و احترام کرنا ہے. اور اب یہ مت سوچ لینا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کریں. یاد رکھنا، ایک طرف تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں، ادب و احترام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ کر بے ادبی کر دی، بے حرمتی کر دی کہ یہ یہودیوں کے نبی ہیں، تو اب ہمارا اسلام کہتا ہے اسی دن تم اسلام سے نکل جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے، دیکھو کتنی بڑی تعظیم سکھاتا ہے اسلام. تم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ کر بے حرمتی نہیں کر سکتے، ان کی توہین نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ تو عیسائیوں کے نبی ہیں اور عیسائی ہمارے دشمن ہیں، تو لاؤ چلو ان کے نبی کی توہین کرا کر نہیں کر سکتے. اسلام کہتا اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی، اسی دن تمہارا اسلام اور ایمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلیم بھی تمہیں تمہارے نبی نے اور تمہاری کتاب قرآن نے دی ہے کہ جس طریقے سے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے، ایسے ہی تمہیں دوسرے نبی اور رسول کا ادب و احترام کرنا ہے. یہ اچھائی آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی
تمہارا تو اتنا گہرا رشتہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام سے جتنا گہرا رشتہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اب آئندہ سے جو ہے نا 10 محرم کا سارے کے سارے لوگ روزہ رکھیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا کیا کر دیا؟ فرض کر دیا کہ اب آج سے 10 محرم کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب آگے سنیے، 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے رہے اور صحابہ کو بھی رکھواتے رہے۔ جب رمضان کا مہینہ فرض ہوا، رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ بھئی 10 محرم کا روزہ چاہے تو رکھو چاہے مت رکھو، اب یہ نفلی روزہ ہے، لیکن 10 یہ جو رمضان کے روزے ہیں 30 یا 29 جو بھی ہوں گے یہ رکھنے فرض ہیں۔ جو 10 محرم کی فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی اور 30 رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سال آیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا معلوم ہے صحابہ کو؟ صحابہ سے کہا بھئی دیکھو سنو، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ 10 محرم کا روزہ کون رکھتے تھے؟ یہودی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا پابند بنایا ہے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے اکارڈنگ میرے صحابہ میں تمہیں اس بات کا پابند بناتا ہوں کہ دیکھو ہر قدم پر اور ہر لفظ اور ہر بول پر مجھے بھی اور تمہیں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ کس کے خلاف چلنا ہے؟ یہودیوں کے خلاف چلنا ہے۔ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو اب ہم اس کے خلاف کریں گے، ہم 10 محرم کا بھی رکھیں گے اور 10 کے بعد جو 11 محرم آئے گی وہ 11 محرم کا بھی روزہ ہم رکھیں گے۔ تو اب ہو گئی یہودیوں کی مخالفت؟ ہو گئی نہ ہو گئی؟ کہ ہم میں اور یہودیوں میں میچنگ نہیں ہونی چاہیے، کمبینیشن ذرہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا الگ راستہ ہے اور ہمارا الگ راستہ ہے۔ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی رکھتے رہے، لیکن اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب ہمیں 10 اور 11 دونوں کا ملا کر کے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 کا پھر صرف یہودی رکھتے ہیں، اگر ہم بھی 10 کا رکھیں گے تو یہودی اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا مع الراکعین، کہ اے نماز پڑھنے والو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہوں تو رکوع میں جاؤ، جب امام صاحب رکوع میں جائیں تو تم بھی اپنے امام کے ساتھ رکوع میں جاؤ۔ تو بھائی جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے ہی تو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ رکوع میں جاؤ؟ کیوں کہی یہ بات؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا ہے۔ نماز کو، ہماری نماز کو یہودی اور عیسائیوں کی نماز سے الگ بنانے کے لیے، الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ تمہاری نماز یہودی عیسائیوں کی نماز جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ تم اپنی نماز میں رکوع کو بڑھاؤ، وہ رکوع نہیں کرتے تم رکوع کرو، کمبینیشن نہ ہو جائے، برابری نہ ہو جائے، الگ الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو یہودی داڑھی کٹاتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کا الٹا کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کا الٹا کریں گے، ہم مونچھیں کٹائیں گے اور داڑھی بڑھائیں گے۔ کیوں؟ یہودیوں کا کام ہے یہ کہ داڑھی کٹاتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ ہم یہودیوں کے خلاف چلیں گے۔ اب اگر کوئی مسلمان داڑھی کٹا رہا، داڑھی منڈا رہا ہے اور مونچھیں جو ہے رکھ رہا ہے، چاہے چھوٹی رکھ رہا ہو یا بڑی رکھ رہا ہو، یا داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی صفا کر رہا ہو، تو اب اسے اس بات کا فیصلہ بھی کر لینا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آقا کے قول کے اکارڈنگ اسے اس بات کا بھی فیصلہ کر دینا چاہیے کہ میں آدھار کارڈ میں مسلمان ہوں، مسلمان میرا نام ہو، میں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہوں اور رمضان میں تراویح بھی پڑھ رہا ہوں اور شادی بیاہ سارے مسلمانوں جیسے کر رہا ہوں، لیکن میں داڑھی منڈا کر، داڑھی کٹا کر کے یہ یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، اس لیے کہ یہودی داڑھی کٹاتے ہیں تو اب تمہیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔
اور داڑھی کی اور مونچھیں کیا کرو؟ مونچھیں کٹاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو یہودیوں کی کیا کرنی ہے؟ ہر جگہ مخالفت کرنی ہے. تو ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر یہ محنت کی ہے. ایک محنت یہ کی کہ جو میں طریقہ لے کر کے آیا ہوں وہ طریقہ میری امت میں آنا چاہیے، اس طریقے پر میری امت آنی چاہیے. جو طریقہ میں اپنی قوم اپنی امت کے درمیان لے کر کے آیا ہوں، اور میرے طریقے پر میری امت اسی وقت چل سکتی ہے جب میری امت کے درمیان سے یہودیوں کے طریقے بھی نکلیں اور عیسائیوں کے طریقے بھی نکلیں اور غیروں کے طریقے بھی نکلیں. جب ہی امت اس طریقے پہ آ سکتی ہے جس طریقے کو میں لے کر کے آیا ہوں. لیکن اگر ایسا ہوا کہ امت یہودیوں کے طریقے پہ بھی چل رہی ہو، عیسائیوں کے طریقے پر بھی چل رہی ہو، غیروں کے طریقے پر چل رہی ہو، تو اب اس طریقوں پر چلے گی یا میرے طریقے پر چلے گی؟ پھر ٹائم ہی کہاں بچے گا امت کے پاس. پھر ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. یہودیوں کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے، جتنا بھی ہے یہ جو بہت لفظ ہے نا، اس کو جتنا بھی کھینچنا چاہو کھینچ لو. بہت بڑے عالم یہودیوں کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ، بہت بڑے عالم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان سنا تھا، بس ایک بیان، اور اس میں آپ نے 3-4 باتیں ارشاد فرمائی تھی. ایک بات یہ فرمائی تھی، اے ایمان والو افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام پھیلاؤ. یہ یہودی عالم کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے 3-4 باتیں سنی. ایک بات یہ سنی تھی، یا ایھا الذین آمنوا افشوا السلام بینکم، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، بہت زیادہ سلام پھیلاؤ. جان پہچان ہو یا نہ ہو لیکن سلام کرو، رشتہ داری ہو یا نہ ہو لیکن سلام کرو. لیکن اب ہمارا جو ہے نا اسٹینڈرڈ بدل گیا، ہمارا جو ہے نا کانسیپٹ بدل گیا. ہم صرف رشتہ دار کو سلام کرتے ہیں، ہم صرف مطلب والے کو سلام کرتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا نا یہ ہم سے غریب ہے، ہم نے دیکھ لیا نا، ارے میں تو 4 ویلر میں گھومنے والا اور یہ رکشہ بولا رہے میں اسے سلام، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ مسلمان آپس میں سلام کرنے کو بند کر دے. جو مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپس میں مسلمان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن سے زیادہ آپ میں لوگوں میں بول چال بند نہیں ہونی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر کسی کی بول چال بند رہی اور جس کی غلطی ہے وہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، چاہے کتنا بھی بڑا نمازی ہو، چاہے کتنا بھی بڑا عبادت کرنے والا ہو، نہیں دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیوں؟ میرے نبی کی بات کو کیوں ٹھکرایا ہے تو نے؟ 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رہنی چاہیے، اور آج مسلمان سلام کرنا بند کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے، شروع میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سلام کرو اسے بھی جسے جانتے ہو اور سلام کرو اسے بھی جسے نہیں جانتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ گھر میں آ رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، بیویوں میں جا رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، بچوں اس کے پاس سے گزر رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں. صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کبھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا ہی نہیں کہ ہم آقا کو سلام کریں. بتاؤ جی، آقا سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہم اگر 4 پیسے ہمارے پاس آ گئے، ہمارے پاس کوئی عہدہ آ گیا کہ تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. ذرا ساری کرسی کیا مل گئی ہے، ممبرنگ کیا مل گئی ذرا ساری، اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے. یہ بات ہمیں سلام کی عادت بنانی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے. ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک حضور نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن میں 20 لوگوں کو سلام کر دیا نا، اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. وہ کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال وہ یہودی عالم کہہ رہے ہیں کہ پہلی نصیحت یہ کری تھی کہ بھئی سلام پھیلاؤ آپس میں، اور دوسری نصیحت یہ کری تھی کہ بھئی دیکھو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. دوسری نصیحت یہ کی کہ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ.
تو یہ جو کھانا کھلانے کا جو رواج ہے نا اب تو ختم ہو گیا. یہ پہلا کیا مسئلہ تھا؟ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اس چار دیواری کے اندر 4-5 بھائی رہ رہے ہیں نا, تو اب اگر ایک بھائی کے یہاں کچھ بنا نہیں ہے اور 4-5 بھائی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سالن کون سا کس کے گھر بنا ہے, اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر سے کیا آیا کیا نہیں آیا. پہلے یہ زمانہ تھا, اب یہ سب ختم ہو چکا ہے. اب ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ 4-5 بھائی ہیں یا 5-6 بھائی ہیں یا جتنے بھی بھائی ہیں سب اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے دربوں میں کھانا کھا رہے ہیں, اور باہر بڑھیا بڈھے بیچارے وہ الگ کھا رہے ہیں کھانا. کبھی یہ نہیں کہ باپ کے ساتھ بھی کھانا کھا لیں, کبھی یہ نہیں کہ بوڑھی ماں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیں, کبھی یہ نہیں کہ بیگم سے تو کہہ رہے ہیں کہ چلو آج ڈیٹ پہ چلنا ہے, چلو آج چائے کافی پہ چلنا ہے. کبھی ابا سے کہا چلو ابا آج ڈیٹ پہ چلنا ہے, بہت دنوں کے پڑے چلو آج گھما کے لے کے چلیں آپ, اماں چلو آج آپ کو گھمانے لے کے چلیں. چلو کہا کبھی اماں سے ہم نے؟ سارا اسلام بیوی سے ہی شروع ہوتا ہے, بیوی بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارا سارا اسلام. کبھی کہا ہم نے اپنے ماں باپ سے ابا اماں کبھی کسی چیز کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ؟ ہمارا تو اپنا زمانہ یہ رہا, ہم بچپن میں تھے تو ہمارے ابا ہم اس بات کو دیکھا کرتے تھے کہ بیٹا میرا کھاتا کیا ہے, تو اب اسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے ابا مارکیٹ میں نکل گئے, اب تلاش کر رہے ہیں, کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں. ایک ٹھیلے والا کہہ رہا ہے حاجی جی یہ لے لیں, کہ نہ میرا بیٹا یہ نہیں کھاتا ہے تو اسے نہیں لوں گا میں. تو یہ چیز بھی ہمارے درمیان سے نکل گئی ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی. اور اب تو زمانہ یہ آ گیا اگر میرا آپ کا گھر برابر میں ہے اور آپ نے میرے گھر سالن بھیج دیا کسی پیالی میں کسی ڈونگے میں, یا میں نے آپ کے گھر میں سالن بھیج دیا, تو نہ دینے والے کو کوئی پریشانی نہ لینے والے کو کوئی پریشانی. اگر کسی تیسری آنکھ نے دیکھ لیا نا تو اس کے پیٹ میں مروڑ ہو جائے گی, کیا بات ہے بڑے ڈونگے کے ڈونگے ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ رواج آ گیا ہمارے یہاں, ساری محبتیں ختم ہو گئی ہیں, مطلب پرستی آ گئی ہے ہر جگہ سر. حضور فرما رہے ہیں کھانا کھلاؤ آپس میں ایک دوسرے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر جا کے کھانا کھاتے تھے, اور آپ صحابہ کو بھی بلا لیتے تھے اپنے اپنے دسترخوان پر, کہ اس سے محبت بڑھتی ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں, آپ مجھے کھانا کھلائیں, اس سے محبت بڑھتی ہے. آپ بھائی کھانا ضروری تھوڑی ہے کہ آؤ بھائی ہمارے گھر پہ آؤ ایک کپ چائے ہو جائے, اس سے محبت نہیں بڑھے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے. تو صحابہ سے حضور کیا کہہ رہے ہیں, بھائی پہلی بات تو دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو, اور دوسرا کیا آپ نے میسج دیا کہ بھئی دیکھو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. اور تیسری بات آقا نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب ساری قوم سو رہی ہو, رات کا اندھیرا ہو, تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو, چاہے 2 رکعت 4 رکعت ہی کیوں نہ ہوا کرے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں سن کر میں اسلام میں داخل ہوا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اتنی محبت بانٹ رہے ہیں, اتنی محبت کہ پہلی تقریر کا لفظ ہے کہ افشوا السلام بینکم, کہ بھئی ایک دوسرے کو سلام کرو. اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, ایسا نہیں فرمایا حضور نے کہ غریب مالدار کو سلام کرے یا چھوٹا بڑے کو سلام کرے, یہ کوئی بھی سیٹنگ حضور نے ترتیب نہیں بیان فرمائی, بلکہ آقا نے فرمایا جس کا موقع جس کو سلام کرنے کا ملے اسے سلام کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ میں نے فرمایا, آپ تو اتنا ایکٹیو رہتے تھے سلام کرنے میں, اتنا ایکٹیو رہتے تھے, چھوٹے ہیں تو ان کو سلام کر رہے ہیں, بڑے ہیں تو ان کو سلام کر رہے ہیں, مطلب عمر میں بڑے ہیں, گھر میں جا رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں. کتنا سلام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے تو ہم انہیں سلام نہ کریں, ہم انہیں یہ ہمیں سلام کریں, یہ ہماری بیگم ہے, یہ ہماری عورتیں ہیں تو ہم انہیں سلام نہ کریں, یہ ہمیں سلام کریں. اور بڑی بوڑھی ہیں اور بڑے لوگ, پہلے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان کا تو یہ اس چیز کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اپنی عورت کو سلام کر رہا تو نہ, تیری عورت تجھے سلام کرے گی. اگر عورت کو سلام کر لے کوئی شوہر تو اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے, یہ غلط بات ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو سلام کر رہے ہیں تو بھائی یہ طریقہ تو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے. گھر میں جائیں سلام کریں سب کو. اب وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اماں السلام علیکم, بیوی السلام علیکم, اور بھابھی السلام علیکم, اور دادی السلام, بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو ہو گیا سلام. بس گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لو سب کو ہو گیا سلام.
تو اب یہ عبداللہ بن سلام معلوم ہے جب اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ انہوں نے کیا کام کیا، کیونکہ یہودی تھے پہلے، اور یہودیوں میں سنیچر کے دن کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے جائز نہیں تھے۔ ایک کام تو یہ تھے کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کھلو گے، اور ایک کام یہ کہ سنیچر کے تم اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے، اور ایک کام یہ کہ بھئی سنیچر کے دن تم اونٹنی کا دودھ نہیں پیو گے، اور سنیچر کے دن کی تعظیم کرو گے۔ تو یہ کام یہ اسلام لانے کے بعد بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم قرآن کی آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر غور کیجئے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اور پھر کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب ایمان والا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اسلام میں تو پہلے داخل ہو گئے، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ بھئی میں جتنا یہاں پر مجمع بیٹھا ہے میں آپ لوگوں سے کہوں کہ بھئی لوگوں سارے کے سارے مسجد میں داخل ہو جاؤ، تو آپ کہیں گے کہ پہلے داخل ہوئے، داخل تو ہم ہوئے بیٹھے ہیں، مفتی صاحب پہلے آپ اپنے دماغ کا علاج کراؤ یا اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ کیا ہم مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جیسے میں یہ کہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں داخل ہو جاؤ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال سے بتاؤں میں آپ کو۔ ایک گلاس میں پانی لے لو اور گلاس میں کنکر ڈال دو، کنکر ڈال دو یا کوئی سکہ ڈال دو۔ گلاس میں پانی ہو اور اس پانی میں کیا ڈال دو؟ کنکر ڈال دو، پتھری ڈال دو یا کوئی سکہ ڈال دو۔ تو اب بتاؤ کوئی بھی پانی سے اس کنکر کو یا سکے کو یا پتھر کو نکال کے ڈال دے گا نا ایک طرف کو؟ بھائی ڈال دے گا نہیں ڈال دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سکہ یا کوئی پتھر یا کوئی ڈھیلا وہ پانی میں گھل جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی پانی میں کنکر اور پتھر کی بجائے کسی نے رنگ ڈال دیا، کیا ڈال دیا؟ رنگ ڈال دیا اور تھوڑا سا ہلکا سا ہلا دیا، تو اب بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت ہے ایسی جو اس پانی کو رنگ سے اور رنگ کو پانی سے جدا کر دے؟ بتاؤ بھائی، نہیں کر سکتی۔ تو اب قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام والے تو کہہ رہے ہیں، مسلمان تو کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم اسلام پر مکمل عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ، آج بھی کوئی شادی کر کے دیکھ لو، ہم شادی میں کتنی اولال بوال کرتے ہیں، دیکھو ہم اپنی شادی منڈھا کر رہے ہیں، مائیوں میں بٹھا رہے ہیں، مہندی رسم ہو رہی ہے، ہلدی رسم ہو رہی ہے، سلامیاں ہو رہی ہیں، بارات چڑھ رہی ہے، صحرا چڑھا جا رہا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا طوفان بدتمیز، کاہے کے نام پر، شادیوں کے نام پر، کاہے کے نام پر، نکاح کے نام پر۔ یہ تو ایک چیز بتائیے میں نے، ہر چیز اٹھا کر کے دیکھ لیں ہمارا یہی حال نکلے گا۔ تو ایک دم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے لیے آرڈر آیا کہ اب دیکھو تم مسلمان ہو چکے ہو اور اسلام میں سارے دن برابر ہیں، ہاں ثواب کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، لیکن سارے دن برابر ہیں، اور آپ ہر دن گوشت کھا سکتے ہو، چاہے اونٹ کا کھاؤ، چاہے آپ بیل کا کھاؤ، چاہے آپ بکرے کا کھاؤ، بکری کا کھاؤ یا مرغی کا کھاؤ، کوئی سے دن بھی گوشت کھا سکتے ہو آپ، کوئی سے دن بھی آپ دودھ پی سکتے ہو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے لیے یہ روک لگا دی گئی کہ جو جائز چیزیں تمہارے مذہب اور اسلام نے تمہارے لیے جائز کر دی ہیں، اب تم ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے لیے یہ آرڈر ہے تو اب ہمارے لیے کیسے چیز جائز ہو سکتی ہے جو اسلام میں نہیں ہے، ہم اس کو کرنے لگے؟ آخر میں اب میں آپ کو ایک بات اور کہتا چلوں 2-4 منٹ میں۔ اب دیکھو نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، اب نوجوانوں کا دیکھو بہت بڑی لمبی چوڑی تیاریاں ہو رہی ہوں گی نیا سال منانے کے لیے۔ یہ جو 31 دسمبر کی رات ہوگی، 31 دسمبر اور 1 جنوری کے جو بیچ کی رات ہوگی، بہت سارے مسلمان پارٹیاں کریں گے، شراب کا دور چلے گا، بہت سارے مسلمان ناچ گانے کریں گے، بریانیاں بانٹیں گے، کیا ہو رہا؟ نیا سال مبارک ہو رہا۔ اوف، ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا کیا یہ؟
یہ تو عیسائیوں کا نیا سال ہے. وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے کہ میری امت یہودیوں سے بچے, میری امت عیسائیوں سے بچے, میری امت یہودیوں کے طریقوں سے بچے, میری امت عیسائیوں کے طریقوں سے بچے. اور آج امت عیسائیوں کا نیا سال منا رہی ہے اور رات میں ڈی جے لگا رہی ہے, ناچ گانے کر رہی ہے, بریانیاں بانٹ رہی ہے, ٹوفیاں بانٹ رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے, اور اپنی دکان اپنے مکان کے سامنے ڈبے لگا لگا کے ناچ گانے ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ نئے سال کی مبارک. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا ہے. اس بات سے بے خبر ہو چکے ہیں, اور اس بات سے بے خبر ہو چکے ہیں کہ باطل طاقتیں ہمیں مٹانے کے لیے اور ہمارے مذہب کو مٹانے کے لیے کتنی طاقتیں لگا رہی ہے. ہماری مسجدوں کو مٹانے کے لیے, ہمارے مدرسوں کو مٹانے کے لیے, ہمارے نوجوانوں کو ختم کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور ہم تک بھیجے ہوئے طریقے کو مٹانے کے لیے باطل طاقتیں کیسی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں, اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا کر کے؟ نیا سال منا کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیونکہ باطل طاقتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں نا, یہ سوئے ہوئے ہی رہیں, ایسے ہی جیسے سو رہے ہیں ایسے ہی سوئے ہوئے رہیں. اگر یہ اٹھیں بھی تو ایسے اٹھیں کہ یا تو یہ یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہوں یا عیسائیوں کے طریقے پر چل رہے ہوں. یہودیوں کو اور عیسائیوں کو پتہ ہے جس دن یہ مسلمانوں کا نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل گیا اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا, اللہ کی قسم مسلمان کو پوری دنیا میں کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے. جس دن یہ مسلمانوں کا نوجوان جو ہے اپنے آپ کو جگہ لے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک ایک دو بجے تک, تین بجے تک موبائلوں میں لگا ہوا ہے. مجھے صبح کو کیا کرنا کچھ نہیں پتا, میرے کام کی سیٹنگ کیا ہے کچھ نہیں پتا, میں نے اپنی زندگی کا ہدف کیا بنایا کچھ نہیں پتا, میرا مقصد کیا ہے کچھ نہیں پتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کتنی ماریں کھائی ہیں, مجھ تک اسلام پہنچانے کے لیے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, اپنے جسم پر پتھر باندھے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا. کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں, ان سے پوچھو کس کی امت میں ہے, نہیں پتا. کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں, ان سے پوچھو تمہارے نبی کا نام کیا ہے, نہیں پتا انہیں کہ نبی کا نام بھی کیا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو, میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہر مسجد کے اطراف میں آپ سروے کر لیں, بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے کہ جن کو ان کے اپنے ایمان کا کلمے تک کا پتہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارے اپنے ایمان کا کلمہ ہے بھی کیا نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے. ہم پھرتے ہیں, ہم گشت کرتے ہیں, ہم سروے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. آپ پھر کے دیکھیں, آپ معلوم کر کے دیکھیں, نہیں پتا ہوگا ایمان کے کلمے کا بھی. خرابی اتنی ہے, اس کو سدھارنے کی بجائے اور اس سے توبہ کرنے کی بجائے, نمازوں کے قریب آنے کی بجائے, آپس سے پیار محبت بڑھانے کی بجائے, یہ تو سب کچھ چھوڑ دیا, یہ محنت تو سب کچھ چھوڑ دی, اور چلے ہم دلدل میں پھنسنے کے لیے, اور چلے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پیچھے. کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان ایک کچھ محلے کے نوجوانوں نے پیسے اکٹھے کیے, اب کیا ہو رہا ہے, ڈی جے لگا لیا, ہیپی نیو ایئر, نیا سال منایا جا رہا ہے, نیا سال منایا جا رہا ہے. دیکھو اتہاس اٹھا کر کے, جتنی شراب اور جتنی زناکاری اور جتنے لڑائی جھگڑے اور جتنی برائیاں یہ 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے اس ایک رات میں ہو جاتے ہیں. پوری سال میں بھی اتنی زناکاریاں نہیں ہوتی ہیں جتنی اس ایک رات میں ہو جاتی ہیں. اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں. تو بھائیو, یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے. اور ذرا سوچو, میری جیب میں 100 روپے رکھے ہوں اور اس میں سے 10 روپے کہیں گر جائیں تو مجھے خوشی ہوگی غم ہوگا؟ بھئی جب سے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں, اب 31 دسمبر کی رات آنے والی ہے اور 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک میری زندگی کا ایک سال تو ختم ہو گیا نا, ہو گیا. تو اب یہ سوچ کر کے کہ میری زندگی کا ایک سال چلا گیا, مجھے خوشی ہونی چاہیے, رنج ہونا چاہیے؟ خوشی تو ان چیزوں کو سوچ کر ہونی چاہیے کہ مجھ سے کیا کیا نیکیاں ہوئی ہیں, اور غم اس بات کو سوچ کر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی کیا کیا نافرمانی کی, کیا کیا قدم میں نے اپنے رب کی ناراضگی میں اٹھائے ہیں, کیا کیا قدم میں نے اپنے نبی کی اور اپنے دین اپنے مذہب کے خلاف اٹھائے ہیں. یہ چیز سوچ کے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے, رنج و غم ہونا چاہیے. اور کتنے ہی بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ وہ 31 دسمبر کی کوئی رات نہیں ہے. کتنے ہی بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں, کوئی کام کاج کریں گے تو اپنا موبائل لگا لیں گے, گانے سنتے رہیں گے, حلال کاروبار کر رہے ہیں اور گناہ کے ساتھ کر رہے ہیں. کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایسے.
تو بھائیو یہ سارے گناہوں کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گانے سننے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے، اور نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور زبان پر یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو اچھا مسلمان ہوں۔ یہ نفاق کا مطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے دل کے اندر نفاق ایسے پیدا کرتے ہیں جیسے کہ پانی پودے کو پروان چڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانے سننے کا عادی ہوگا اور جو گانے سننے کا شوقین ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کانوں میں جہنم کی آگ پر پگھلا ہوا شیشہ اس کے کانوں میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں کہ دیکھ تو کانوں میں عیاشی کرتا تھا، یہ گانے سنا کرتا تھا۔ تو ہمارے یہاں کوئی نیا سال نہیں ہے، ہمارے یہاں نیا سال جو آتا ہے وہ فش محرم کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا نیا سال ہے، یہاں پر خوشیاں منانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پر ڈی جے باجے، بریانی، قورمے، پارٹیاں کرنے کی اور نائٹ کلبوں میں جانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں میرے بھائیوں بزرگوں 2-4 دن کے بعد میں یہ نیا سال جو آ رہا ہے عیسائیوں والا، یہ 1 جنوری والا، ہماری چھٹی رہے یا نہ رہے، لیکن ان خرافات، ان واہیات چیزوں سے ہم خود کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو بھی بچائیں، اپنے یار دوستوں کو بھی بچائیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دے گا اور ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اللہ